دو خوبیاں تو میں نے ایسی بتائیں جو سب میں ہاں، یعنی مینیپولیشن، کنٹرول، فراڈ، دھوکہ، کوئی ایمپتھی نہیں. صحیح. اب تیسری پرسنالٹی ہے جسے ہم سائیکوپیتھ کہتے ہیں. یہ ڈارک پرسنالٹی کا تیسرا پرسنالٹی ٹائپ. سائیکوپیتھ کی جو ایڈیشنل ہوتا ہے نا، یہ ایک ایسا کام کریں گے جو ان ایتھیکل ہوگا اور اس کو بار بار کریں گے. اچھا جی. اس کو ان کے اندر امپلسونیس ہوتی ہے. یعنی کہ جو سیریل کلر ہوں گے، ہاں اچھا سیریل لائرز ہوں گے، جھوٹ بولتے، یعنی کہ وہ سیکھتے نہیں ہیں. یعنی کہ ان کا اپنے دماغ پہ کنٹرول نہیں ہوتا. یعنی کہ وہ چاہتے ہوئے بھی ان سے جھوٹ بولا جائے گا. اور دیکھیں سائیکوپیتھ جو ہوتے ہیں نا، ان کی بھی آگے کئی ٹائپس ہیں. یعنی کہ وہ کس چیز میں سائیکوپیتھ ہیں یہ علیحدہ، یعنی کہ آپ کسی کو مارنے میں سائیکوپیتھ ہیں، آپ کسی کے ساتھ جھوٹ بولنے میں سائیکوپیتھ ہیں. یعنی کہ ان کی ایک ٹریٹ جیسا ایک سوشل سائیکوپیتھی بھی ہے. اکثر لوگ بڑے ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات میں بھی بڑے سائیکو، مطلب نارمل نہیں لگ رہے ہوتے. اور وہ پھر ان کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ جب وہ ان ایتھیکل کام کرتے ہیں تو پھر وہ روٹین میں کرتے ہیں. یہ سائیکوپیتھ کی نشانی. اور یہ تینوں جو ہیں، یہ ان کو ہم اسی لیے ٹرائیڈ بھی کہتے ہیں اور ڈارک ٹرائیڈ کہتے ہیں. اور یہ جتنی بھی تین پرسنالٹیز ہیں آلموسٹ پاپولیشن کا 20% کے اراؤنڈ ہے. یہ اچھی خاصی پاپولیشن ہے. یہ اچھی، آپ کو ہر آفس میں 25 کا 5 کروڑ تو ہے یہ. ہاں آلموسٹ آپ کیا دیکھیں، آلموسٹ آپ کے ہر آفس میں 2-3 لوگ ہوں گے. زیادہ ہی ہوں گے، کئی دفتروں میں زیادہ بھی ہیں. ہاں اسپیشلی فیملی ان میں نارسسٹ زیادہ ہیں، میکیولین زیادہ ہیں. سائیکوپیتھ کی تھوڑی سی میکیولین کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کیجئے گا. ایک لیمن لینگویج میں میکیولین یہ ہوتے ہیں کہ ہر حالت میں اپنا فائدہ دیکھنا. ہر حالت میں وہ رشتہ دار جو یعنی کہ وہ ایموشن بھول جاتے ہیں. یعنی کہ ان کی یہ بھی ہوتی ہے کہ جو قریبی رشتے ہوتے ہیں نا، اس طرح امی ابو بہن بھائی، ان کے یعنی کچھ ایسے ایشو ہوتے ہیں جہاں پہ ہمیں دماغ کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. یعنی کہ میں اگر اپنے امی کے لیے کیلکولیشن شروع کر دوں کہ یار میں وہاں سے سستا سا ٹریٹمنٹ کروا لوں، میں ذرا سرکاری ہاسپٹل میں جا کے تھوڑا بہت پیناڈول سے گزارا کر لوں. یعنی کہ جب آپ یہ کیلکولیشن کریں گے تو اس کا مطلب کیا؟ آپ میکیولین ہیں، جہاں پہ آپ رشتہ ہی بھول جاتے ہیں، آپ صرف اپنے فائدے کے لیے. That's very sad. اور اتنا امپورٹنٹ یہ ہے آپ کی ایمپیتھی ہونا آپ کے اندر نارملی بھی بہت ضروری ہے. شاہ صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ یہ جو 3 ٹائپس انہوں نے بتائی ہیں، آپ کا تو اتنا انٹریکشن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، آپ کو تو پتہ ہی ہے 5 کروڑ آبادی کون سی ہے. تو اب آپ بتائیں کہ ان کو ہم مطلب کس طرح سے ٹیکل کریں کہ بھائی معاشرے کو خوبصورت رہنے دیں. ٹیکل کرنا تو وہ دوسرا کنارہ، ہم درمیان میں کھڑے ہیں. میرا یہ خیال ہے، ڈاکٹر صاحب سے اس بات کو ہم سیکنڈ کروائیں گے، دراصل ان سب کا برا بچپن ہوتا. یہ ایک جو نرچر کا ٹائم ہے نا، ایک ہماری نیچر ہے جس کو ہم نہیں بدل سکتے. ہم مان لیتے ہیں کہ نیچر میں آپ کے جینز آ جاتے ہیں، کچھ کوڈنگز ہیں ایسی پرسنالٹی میں فکس ہے. لیکن آپ کا جو نرچر ہے نا پہلے 6 سال، وہ بڑے امپورٹنٹ ہے. اور آج جو ماڈرن کتابیں، ایک بڑی کمال کی کتاب ہے ڈاکٹر صاحب، اس کتاب کا ٹائٹل ہے دی بک یو وش یور پیرنٹس ہیڈ ریڈ. ایک کتاب آپ خواہش کرتے کاش میرے ماں باپ نے پڑھی ہوتی. یہ ماں باپ تربیت کے حوالے سے اس سے زیادہ کمال کی کتاب نہیں ہے. اور اس کتاب پہ بڑے تبصرے ہیں، دنیا میں بڑا کچھ لکھا گیا ہے، اس کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے. یہ کتاب بتاتی ہے کہ انسان کی شخصیت 6 سالوں میں بن چکی ہوتی ہے. یہ اوپر کی جو منزلیں ہیں نا، ان 6 سالوں کے اوپر بنتی ہیں، وہ طے لگتی ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ کیونکہ ہمارے پہلے 6 سال کئیوں ماں باپ پڑھے لکھے نہیں ہوتے. اچھا پڑھے لکھے ہونے کا وہ ڈگریوں والے نہیں، وہ شعور جس سے بچوں کی تربیت کرنی ہے. یعنی ایسا ممکن ہے کوئی ایم فل ہو، ماسٹرز ہو، ایم بی ہو، گریڈ 22 پہ ہو، لیکن اس کے پاس وہ شعور نہ ہو. میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو ڈاکٹر صاحب آپ کی، بلکہ ڈاکٹر صاحب اس واقعے میں کہیں موجود بھی تھے. ہم نا بڑی پرانی بات ہے، آج سے کوئی 2.5 سال پہلے اکٹھے تھے کسی جگہ پہ، اور ہم گجرانوالہ میں تھے، تب بھی لکیلی گجرانوالہ تھا. اور ہم نا کسی کے گھر پہ انوائٹڈ تھے، اچھا کھانا کھا رہے تھے. اس محفل میں ایک محترمہ تھی، اور وہ محترمہ کے ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی، وہ دونوں موجود تھے وہاں. جب وہ آئے، وہ محترمہ جو تھیں وہ ایک سنگل مدر تھیں، لیکن انتہا کی کامیاب بزنس مین تھی. اچھا انتہا کی کامیاب. تو وہ جیسے ہی وہ بچے آئے نا، تو اوبویس ہے کہ سب نے بھانجا کر کے سلام لیا، ہاتھ ملایا. اس میں سے ایک بچے نے تو ہلکا سا ہاتھ ملایا، دوسرے نے تو ہاتھ بھی نہیں ملایا. 9 سال کے بچے نے ہاتھ ہی نہیں ملایا. جو بیٹی تھی وہ 11 سال کی تھی،
اس نے تھوڑا سا ہیلو کر دیا, وہ سامنے بیٹھ کے اور بیٹا ادھر بیٹھ گیا. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ نہ چاہتے سب نے محسوس کیا, ہر بندہ کھانا کھانا چاہ رہا تھا, گپ لگانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو بچہ بیٹھا ہوا یہ بچہ, اس نے ایک لمحے کے لیے بھی سر اٹھا کے کسی کی طرف نہیں دیکھا, سیل فون دیکھتا رہا موبائل پہ. اچھا, ایڈکشن کا لیول یہ تھا کہ ایک دوست نے اس کی بہن سے نام پوچھا اور ان محترمہ سے نام پوچھا, آپ کی اس بیٹے کا نام کیا ہے؟ انہوں نے فرض کریں ایکس وائی زی نیم بتایا, تو 2-3 نے ایکس وائی زی کا نام لیا, ایکس وائی زی کو پتہ نہیں ہے, اور وہ پورا اپنی دھن میں لگا ہوا ہے, اس کب نے کھانا ہے, کب کھایا, کو تھوڑا نان کھا لی. اس کی جو ایڈکشن کا لیول تھا نا, جیسے نشئی ہوتا ہے نا, تو وہ بالکل گم ہوا ہوتا ہے اس میں نشہ کرنے کے بعد.